إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین جمعہ، یہ زمین، یہ آسمان، ستارے، ہوا، پانی سب اللہ رب العالمین کی ہے. اس فرسگیتے پر بسنے والی تمام مخلوقات اللہ کی ہے. اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ اس دنیا میں دستور، قانون کون سا مناسب ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے صرف دنیا پیدا کر کے یا مخلوقات کو زمین پر بسا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی، کامیابی و کامرانی، سعادت مندی و اقبال مندی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پاکیزہ شریعت عطا فرمایا. یہ وہ شریعت ہے جس کی خوبی اتنی ہے کہ ہم جیسے ناتواں سے اس کی خوبیاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس شریعت کے بارے میں فرمایا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. اور تیرے رب کا کلام، تیری رب کی باتیں سچائی میں اور انصاف میں کامل ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک عظیم بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہ یہ کہ لوگوں، دنیا کے اندر سعادت چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، محبت چاہتے ہو، الفت چاہتے ہو، اخوت چاہتے ہو، بھائی چارگی چاہتے ہو، امن و امان اور سماجی یکجہتی چاہتے ہو تو عدل کے دامن کو تھامنا ہوگا. اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اسلام نے روز اول سے، اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نہیں، بلکہ اسلام اس وقت سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسان کو بسایا ہے. اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے نظام عدل کا حکم فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اور ہم نے رسولوں کو، پیغمبروں کو دلائل دے کر بھیجے، براہین دے کر بھیجے، اور ان کے ساتھ کتابیں نازل فرمائی، اور ہم نے ترازو، انصاف کا ترازو عطا فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ دنیا میں لوگ عدل کے ساتھ قائم و دائم رہے. اگر عدل نہیں
تو دنیا کے اندر انسانی امن و امان کا وجود نہیں. عدل نہیں تو انسان کے اندر محبت نہیں. عدل نہیں تو انسان کے اندر اخوت و بھائی چارگی نہیں. امام ابن خلدون رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقدمۃ ابن خلدون میں لکھا ہے، ایک باب قائم کیا ہے، الظلم مؤذن للخراب. عدل انصاف کی ضد ہے ظلم. جب کسی ملک میں ظلم پھیل جائے، ظلم کا غلبہ ہو جائے، ظلم کا بازار گرم ہو جائے، تو یقین جانیے اس ملک کا تباہ ہونا، برباد ہونا یقینی ہے. اس کا مفہوم مخالف یہی ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جہاں بھی عدل قائم ہوگا، انصاف کا ترازو بالکل ٹھیک پکڑنے والا پکڑے رہے گا، وہاں اس کی دائمی، اس کی برقراری، اس کی ثبوتی لازمی ہے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا لا یقیم اللہ دولتا ظالمتا وان کانت مسلمہ. اللہ رب العالمین کسی ظالم حکومت کو برقرار نہیں رکھتا ہے چاہے وہ حکومت مسلمانوں کی کیوں نہ ہو. واللہ یقیم الدولة العادلہ وان کانت کافرۃ. اللہ رب العالمین اس حکومت کو، اس مملکت کو، اس سلطنت کو اللہ برقرار رکھتا ہے جو عدل پسند ہوتی ہے اگرچہ یہ حکومت کسی کافر کے ہاتھ میں کیوں نہ ہو. لہذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم میں جا بجا عدل انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے. انصاف عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل کے معنی کو بہت سارے لوگوں نے غلط سمجھا اور عدل کا معنی کبھی مساوات کیا، کبھی برابری کیا، جو غلط ہے. عدل کا معنی یہ ہے ان تعطی کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا مناسب حق دے دینا، یہ ہے عدل. عدل کا معنی مساوات نہیں ہے. مساوات کا معنی ہے برابری، سب برابر، ہم تم، چھوٹا بڑا سب برابر نہیں، جو قرآن کی نصوص کے خلاف ہے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. جو مومن ہے جو کافر ہے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. قرآن کریم نے کبھی مساوات کا لفظ نہیں لایا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں لم یأت حرف فی کتاب اللہ علی المساوات. مساوات کے نام پر قرآن کریم میں ایک حرف بھی نہیں ہے، یعنی سب کے درمیان مساوات کی جائے، برابری کی جائے، بلکہ عدل کا حکم آیا ہے. عدل کا معنی یہ ہے شریعت نے جن چیزوں کے اندر مساوات اور برابری قرار دیا ہے آپ ان دونوں میں تفاوت نہ کریں، اور شریعت نے جن چیزوں کے اندر تفاوت برقرار رکھا ہے ان کا تفاوت کریں، یہی عدل ہے. لہذا عدل کے اندر مساوات پایا جا سکتا ہے، اور لیکن مساوات جب کہیں گے تو عدل کا جنازہ نکل جاتا ہے. لہذا عدل کو عدل کے معنی پر برقرار رکھیں. اس کا معنی یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قل امر ربی بالقسط. نبی بتاؤ لوگوں کو، سکھاؤ لوگوں کو کہ اللہ رب العالمین نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، عدل قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور لوگوں سے ظلم کو مٹانے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین نے اور فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ رب العالمین عرش والا، دنیا کا مالک، دنیا کا خالق، اپنے بندوں کے خاطر، ان کی بہبودی کے خاطر تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل قائم کرو، عدل کے دامن کو تھامو. عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے. عدل کا معنی اس سے پہلے بتایا گیا. اللہ رب العالمین نے عدل کے بعد احسان کا ذکر کیا. عدل کا معنی یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو حق مکمل دے دو. تمہارا جو حق ہے وہ لے لو، اور تمہارے اوپر جو اس کا حق ہے اس کو مکمل دے دو. اس کے بعد احسان کرنے کے لیے کہا کہ احسان اس معنی پہ کرو کہ اگر تمہارا حق کسی پر ہے تو اس کو لینے میں تساہل برتو، اور اگر تمہارے اوپر کسی کا حق ہے تو جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دینے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں میں عدل کرنے کے لیے کہا. صرف یہ نہیں کہ فیصلے میں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب گفتگو کرو، بات کرو تو عدل سے بات کرو.
عدل سے بات کرو, صحیح بات جو ہے اس کو بیان کرو, غلط باتیں بیان نہ کرو, اس لیے کہ غلط باتیں بیان کرو گے تو امت گمراہ ہو جائے گی, لوگ بہک جائیں گے. آج آپ نے غلط باتیں کی, کل کو پتا چلا تو آپ پر اس کا اعتماد کھو جائے گا. عدل کا دوسرا نام حق بھی ہے, سچ بھی ہے. لہذا حق گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے, سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے. سچ وہ سچائی وہی ہے جتنی کہی گئی ہے, نہ اس سے آپ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. اگر سچ کو گھٹا دیں گے تو سچ نہ رہی, اور بڑھا دیں گے تو وہ بھی سچ نہ رہا. لہذا اسلام نے جس کو جتنا حق دیا ہے اتنا ہی دینا ہے. اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه, اللہ رب العالمین نے ہر مستحق کو اس کا حق دیا ہے. فلا وصیت لوارث, چنانچہ عدل کے راستے کو توڑ کر کے, عدل کے پردہ کو چاک کر کے آپ ظلم کر کے وصیت نہ کرو وارثوں کے لیے. اللہ رب العالمین نے دوست کے ساتھ, دشمن کے ساتھ, غیروں کے ساتھ, پرائے کے ساتھ, سب کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کے لیے کہا ہے. اللہ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم کرنے پر آمادہ نہ کرے, عدل نہ کرنے پر آمادہ نہ کرے, بلکہ یہ عدل, عدل کرو. هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, عدل کرنا ہی تقویٰ کے زیادہ قریب تر ہے میرے بھائیو. لہذا عدل کے دامن کو تھامنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے عدل کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے, ان اللہ یحب المقسطین, جو عدل سے کام لیتے ہیں اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں, اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, اور جسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. اللہ رب العالمین نے ایسے نہیں کہا ان لوگوں کو جو عدل کرتے ہیں انہیں محبوب ایسے قرار نہیں دیا, اس لیے کہ عدل قائم کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ان کے سامنے اپنا رشتہ دار ہوتا ہے, ان کی سلطنت ہوتی ہے. بسا اوقات عدل قائم کرنے کی وجہ سے بظاہر ان کی سلطنت کی بربادی نظر آتی ہے, ان کی کرسی کی بربادی نظر آتی ہے, ان کے مقام کی گھٹتی اور بڑھتی نظر آ رہی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی عدل کرنے والوں کو, کہا کہ ان اللہ یحب المقسطین, انصاف پر قائم رہنے والے, عدل کرنے والے, حق فیصلہ کرنے والے, چاہے ان کی سلطنت جائے یا رہے, دوست دشمن بنے یا دشمن دوست بنے, کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے یہ کام بہت مشکل ہے, اس لیے اللہ رب العالمین کو اپنی محبت کی خوشخبری سنائی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عدل کرنے والے, انصاف کرنے والے, ان المقسطین یوم القیامت علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدی الرحمن یمین. انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے داہنے جانب نور کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. الذین یعدلون فی اہلیہم وما ولوا, اور یہ عدل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اپنی رعیت کے ساتھ, اپنے ماتحت کے لوگوں کے ساتھ انصاف کا دامن تھامے رکھتا ہے, اور ان چیزوں میں دامن تھامے رکھتا ہے جس کی اس کو ذمہ داری دی جائے. ہر چیز وہ انصاف کا تقاضا کرتا ہے, انصاف کو قائم و دائم کرتا ہے. میرے بھائی, اللہ کے رسول نے عدل کرنے والے کی فضیلت کے بارے میں اور فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل. قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو سایہ نصیب فرمائیں گے. اس حدیث میں 7 قسم کے لوگوں کو کہا گیا ہے. حالانکہ صحیح بات یہی ہے, جیسا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح البار میں ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے, ابن حجر نے ان کو تمام کو جمع کیا ہے, اور تقریباً یہ لوگ 20 کے قریب پہنچتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا اس حدیث میں کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. جیسا کہ طبرانی کی روایت میں ہے, یہاں عرش سے مراد, سایہ سے مراد عرش کا سایہ ہے. اس میں سب سے پہلا شخص کون ہے؟ امام عادل, عدل پسند امام. وہ حاکم, وہ بادشاہ, وہ مالک جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف سے کام لیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. حاضرین,
آج کا دور تقاضا کرتا ہے، آج ہم جس ماحول پہ جی رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اوپر سے نیچے تک کرپشن، جھوٹ، فریب، دغابازی، لوٹ گھسوٹ پر مبنی ہے، خیانت اور سچائی کی چادر تو پارا پارا ہو چکی ہے، عدل انصاف نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ضرورت ہے آج کے اس دور میں عدل انصاف کی اس مبدا کو، اس اصول کو زندہ کرنے کی۔ آئے ہم زندہ کرتے ہیں، ہم زندہ کریں تو کہاں کریں؟ سب سے پہلا عدل یہ ہے کہ آپ اپنے درمیان اور اپنے رب کے درمیان عدل کا رشتہ قائم کریں۔ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان عدل یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں توحید کی امانت کو بسائے، اللہ کو ایک جانے، توحید کے علم کو سیکھے، اللہ کی ربوبیت کو جانے، الوہیت کو جانے، اسماء و صفات کو جانے، اللہ کے افعال کو جانے، اللہ رب العالمین کا حق مجھ پر کیا ہے اس کو جانے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو بھیجا، قرآن کریم نازل فرمایا، اس سے پہلے کتاب نازل فرمائی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت۔ اللہ رب العالمین نے کہا فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبك وللمؤمنین۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی وحی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمائی، اس میں توحید کی بات تھی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، دنیا میں آئے ہو سیکھنا ہو تو سب سے پہلے اٹھاؤ کتاب توحید کو اٹھاؤ اور سکھاؤ توحید کو۔ اگر تم توحید نہ جانا، رب کو نہ جانا، اللہ کو نہ جانا، ان کے حقوق کو نہ جانا تو تمہارا بیشتر بننا، تمہارا اور کچھ بننا، تمہاری شہرت کا دنیا میں ڈنکا بجنا، اس کا اچھے معنی درد کوئی مان نہیں رکھتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، سب سے پہلا عدل یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ عدل قائم کریں اور ان کی طرف رجوع ہوں، احکام کو مانیں، اور احکام اس وقت آپ کے لیے سود مند ہوں گے جب آپ کے پاس توحید کی امانت ہوگی۔ اگر توحید کی امانت نہیں ہے تو آپ کی صلاۃ، آپ کے زکوٰۃ، آپ کے ساری چیزیں رائے گاؤں کے سود ہے۔ دوسرا عدل یہ ہے، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو کسی منصب پر فائز کیا ہے، چاہے وہ منصب چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وزیر اعظم کا منصب ہو یا اپنے گھر کے ذمہ دار اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، تو آپ پر واجب ہے آپ عدل سے کام لیں، آپ عدل سے کام لیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، انہوں نے جو سب سے پہلا خطبہ پیش کیا تھا اس میں عدل کا اصول موجود تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا میری بادشاہت، میری خلافت کا آغاز اگر ہوگا تو اسی اصول پر ہوگا۔ اصول یہ ہے میرے بھائیوں، انہوں نے کہا تھا لوگوں میرے نزدیک تم میں سب سے قوی اور طاقتور انسان اس وقت تک ضعیف ہے، اس وقت تک کمزور ہے جب تک میں اس سے دوسرے کا حق نہ دے دوں، دوسرے کو جب تک میں اس سے دوسروں کا حق لے کر کے دے دوں، اور تم میں سب سے ضعیف آدمی میرے پاس طاقتور ہے یہاں تک کہ میں اس کا حق دوسروں سے لے کر دے دوں۔ یہی تو عدل ہے، اسی لیے تو خلافت رہی، مسلمانوں کو عروج زوال، مسلمان کو عروج رہا، مسلمانوں کا اقبال، مسلمانوں کا ستارہ آسمان پر چمکتا رہا۔ کب تک؟ جب عدل کو قائم رکھے، توحید کو قائم رکھے، عدل کو قائم رکھے، اور جو ہی ہم شریعت سے پیچھے ہٹے ہم پسپا ہو گئے، گمراہ ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ہماری پسپائی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا۔ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، بلکہ قرآن کریم کا یہ اعلان ہے، سنو مسلمانوں، اگر تم نے توحید کو نہیں تھاما، تم نے شریعت کو نہیں تھاما، کتاب و سنت کو اگر تم نے بالادستی اس کو حاصل نہیں دی اور قرآن کریم کو، سنت رسول کو مقدم نہیں کیا، یقین جانو صبح قیامت تک ذلت رہے گی، پسپائی رہے گی، اور اقبال مندی اور ترقی اور عروج کا خواب بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ لہذا مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پلٹیں اس کی طرف جس کے بارے میں مالک نے کہا تھا لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح اولها۔ آخر امت کی اصلاح اسی چیز میں پنہا ہے، اسی چیز میں موجود ہے جس چیز سے پہلے امتوں کی اصلاح ہوئی ہے، اور پہلے امتوں کی اصلاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سے کی تھی۔ آپ پوری زندگی 13 سال صرف 13 سال نہیں بلکہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے رہے، اس لیے کہ یہی روح ہے، یہی جان ہے، یہی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر یہی ہم جو ہے کمزور پڑ گئے تو ساری چیزیں میں طاقتور بننا ہمارے بے سور ہے۔
मेरे भाइयों, इंसाफ करना है, इंसाफ करना है बच्चों के दरमियान, अदल करना है बच्चों के दरमियान। ऐसा नहीं आपके 10 बच्चे हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम अतिया में दे दें। हाँ, नफकात में बराबरी नहीं है, नफकात में अला हस्बिल हाजा, जिसको जितनी जरूरत पड़ती है उसको उतनी देनी है, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा दें, जायद दें, अतिया दें तो बिल्कुल बराबरी वाजिब है। इमाम मावरदी ने हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक वाक़या नकल किया है अदबुद्दीन व दुनिया में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस में बैठे हुए थे और उस मजलिस में एक आदमी बैठा हुआ था। उसकी एक बच्चा आया, उसका बेटा आया, उस बेटे के सर पे हाथ फिराया और उसको अपने जान पे बिठाया, जान पे। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची आई, उसने भी उसके सर पे हाथ फेरा और जमीन पे बिठा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मंजर पसंद नहीं आया। आपने कहा कि हल्ला अदल बैनहुमा, तुमने दोनों के दरमियान अदल क्यों नहीं किया? वो लड़का है इसलिए तुमने उसको रान पे बिठाया, वो लड़की है इसलिए तुमने उसको जमीन पे बिठाया। ऐसा नहीं। वो सहाबी फौरन अपने बच्ची को दूसरे रान पे उठा लेते ही लान, अब तुमने अदल किया है। मेरे भाइयों, बच्चों के दरमियान अदल ना करना समाज की तबाही का एक सबब है। जरूरत है इस बात की कि हम बच्चों के दरमियान अदल करें। नुमान बिन बशीर की 2 बीवी थी, उसकी दूसरी बीवी का नाम है अमरा बिन रवाहा। जब अमरा बिन रवाहा से बशीर पैदा हुए तो अमरा ने कहा कि इस चहेते नन्हे मुन्ने बेटे को कुछ हदिया तो दे दीजिए, कुछ गिफ्ट दे दीजिए। तो एक रिवायत में है कि उन्होंने उसको बाग दिया, एक रिवायत में है कि उसने उसको गुलाम दिया। तो कहा कि अब यह आपने मेरे बेटे को दे दिया है, बशीर को, नौमान को दे दिया है, इसकी शहादत कौन देगा? अल्लाह के रसूल सुप्रीम कोर्ट पे जाइए और महर लगा के लेके आइए, अल्लाह के रसूल गवाह बना करके आइए। वो पहुंचे बीवी की बात सुन करके, अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल मैंने अपने बेटे नौमान को ये गुलाम या ये बाग हदिया में दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, हल आतैता कुल्ल वलदक मिस्ल हादा, क्या तुमने अपने तमाम बच्चों को, तमाम औलाद को बिल्कुल बेअयनी इसी तरह दिया है? काला ला। तो बशीर ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला कुतुब हदीस में 5 तरह के अल्फाज आए हुए हैं नाराजगी पर, नागवारी पर। उसमें से एक रिवायत यह है कि यअदलू इत्तकुल्लाह वअदलू बैना औलादिकुम, अल्लाह का खौफ खाओ और अपने बच्चों के दरमियान अदल करो। एक रिवायत में है फइन्नी ला अशहदु अला ज़ूर, मैं झूठ पर गवाह नहीं बनता। एक रिवायत में है फशहद अलैहि गैरी, नबी को गवाह बना ले आया हो, जाओ और किसी को गवाह बना लो। ये तहदीद है, इनकार है कि इसमें कौन गवाह बनेगा। जब नबी गवाह नहीं बनने का तैयार है तो कौन गवाह बनेगा? ये जायज नहीं है। एक रिवायत में है फरद अलैहि, एक रिवायत में वो नौमान बशीर गए और अपने बेटे से वो हदिया वापस ले ली। मेरे भाइयों, लिहाजा बच्चों के दरमियान अदल करना ये वक्त की जरूरत है। अदल करना है बीवियों के दरमियान, ना नफका में, मबीत में, खाने पीने में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन कानत लहू इम्रातान फमाल इला अहदिहिमा जाअ यौमल क़ियामति व शिक़्क़ुहु माइल, जिसकी 2 बीवियां हो या 3 हो या 4 हो और वो किसी एक बीवी की तरफ माइल हो जाए, क़यामत के दिन वो आदमी, उसका एक पहलू बिल्कुल घिरा हुआ आएगा, माइल होता झुका हुआ आएगा। ये उसकी सजा है। लिहाजा बीवियों के दरमियान अदल करना है, अदल करना है, अदल करना है माली मामलात में, खरीदो फरोख्त में, लेन देन में। अल्लाह ने फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा कालू अला अन्नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। बर्बादी हो उन लोगों के लिए जो लोग जब किसी से कोई चीज सामान खरीदते हैं तो भर भर के लेते हैं और जब देने की बारी आती है तो वो कम देते हैं। जब अपने हक की बारी आती है तो दबा के लेते हैं, जब दूसरों के हक देने की बारी आती है तो वो मुट्ठी बांध लेते हैं। इंसाफ का तकाज़ा यह नहीं, अदल यह नहीं है मेरे भाइयों। अदल यह है कि आपका जो हक है आप उससे लें और आप पर जो उसका हक है मुकम्मल दें।
आनाकानी नहीं और आगे पीछे नहीं। अदल इंसाफ कायम करना है। आपके मातहत अगर तलबा हैं, किसी क्लास का उस्ताद हैं या किसी मनसब के जिम्मेदार हैं, तो आपके तहत जितने बच्चे आते हैं उनके नंबरात में, उनके साथ तामुल करने में, उनके साथ मामलात करने में इंसाफ से काम लें। ऐसा नहीं कि फला का लड़का है, फला वजीर का बेटा है, फला मनसब का है, तो उसके साथ तफावत किया जाए, ये इस्लाम जायज करार नहीं देता। इंसाफ करना है, हर चीज में इंसाफ करना है, उसके साथ तामुल करने में, उसके साथ गुफ्तगू करने में, उसके साथ बोलने में, उसके साथ नंबर देने में। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अदल इंसाफ के दामन थामे रखने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन, अम्मा बअद। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह से उसके गवर्नर ने शिकायत की। जब उसको मोसल का गवर्नर बनाया गया, यहया अल-गस्सानी, उन्होंने शिकायत लिख के भेजी, कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मोसल का शहर बर्बाद होता जा रहा है, जुल्म बढ़ गया है, चोरियां ज्यादा हो रही हैं और इस मुल्क की तामीर जरूरी है। अगर आपका हुक्म हो तो मदीने से कुछ माल भेज करके इस मुल्क की तरक्की की जाए। उन्होंने कहा था, तारीखी जुमला कहा था मेरे भाइयों, वो जुमले हमारे जेब में होने चाहिए। कहा कि हस्नुहा बिल अदल व नक्के तुरुक़हा मिन अज़्ज़ुलुमात। यहया अल-गस्सानी, जरूरत नहीं है माल की, जरूरत नहीं है फौज की, वहां जरूरत है आदल की। आदल कायम करो और मौसल के सारे रास्तों को, चौराहों को जुल्म से पाक कर दो। देख लेना, अगर मुल्क की तरक्की नहीं हुई, मुल्क की तामीर नहीं हुई, तो फिर मुझे बाद में बताना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में आदल के नमूने ऐसे पेश किए, उसे हमें याद रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे बदर के मौके पे रास्ते सफों को दुरुस्त फरमा रहे थे। आपके हाथ में तीर था। सवाद बिन गजिया के पेट में तीर से उनको थोड़ी तकलीफ पहुंची। उसने कहा, लक़द औजअतनी या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल आप मुझे तकलीफ पहुंचाई है, मैं आपसे क़िसास लेना चाहता हूं, बदला लेना चाहता हूं। आकाए नामेदार ताजदार मदीना वही खड़े हो गए और कहा, बदला लो। सवाद बिन गजिया ने कहा, अल्लाह के रसूल बदला कैसे लूं? जिस वक्त आपका तीर मेरे पेट में लगा, मेरा पेट जो है खुला हुआ था, जरा आपके पेट से कपड़ा हटाइए ताकि बदला लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ा हटाए और सवाद बिन गजिया आपके शिकम मुबारक में बोसा दे करके वहां से निकल आए। अल्लाह के रसूल ने कहा, सवाद ऐसा तुमने क्या किया है, क्यों ऐसा किया है? कहा, अल्लाह के रसूल अब हम लोग जो है मैदान कारज़ार में है, जिहाद में है, क्या पता कि मैं जिहाद करते करते मैं अल्लाह के प्यारे हो जाऊं, दुनिया छोड़ चले जाऊं। मैं चाहता था कि मेरा आखिरी मामला आपके जिस्म मुबारक से रहे, आपके जिस्म का बोसा मेरी जुबान पे रहे, तो हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन नजात दे दे। आपने अदल इंसाफ का नमूना पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में फातिमा मखजूमिया एक मुअज़्ज़ज़ खातून थी, उनकी चोरी साबित हो गई, उनका हाथ काटा जाना था। तमाम लोग परेशान हो गए कबीले के कि इतनी मुअज़्ज़ज़ खातून, इसका हाथ कैसे काटा जाएगा, ये फला की बेटी है। तो कहा कि दरबार रिसालत में शफाअत कौन करेगा इसकी, हद को बंद करने के लिए, हद को मना करने के लिए, हद को रोकने के लिए। तो आपके जमाने में मुसाअब बिन ज़ैद आपको बहुत प्यारे थे, आप उसकी बातें सुना करते थे। तो कहा कि उसामा से जाते हैं, उसके पास जाते हैं और शफाअत करने के लिए कहते हैं। उसामा लोगों के बातों पे आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल अगर इसकी हद को टाल दिया जाए तो क्या राय है आपकी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग बगोला हो जाते हैं और कहते हैं, उसामा तुमसे मुझे मोहब्बत है, मगर आज तुमने जिस मामले पे शफाअत करने की जसारत की है, सुन लो, अतशफउ फी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, नबी के सामने और हाकिम के सामने, वली के सामने जुल्म की दावत देने आए हो, सुनो।
واللہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی، اس کی چوری ثابت ہو جاتی تو اس کا ہاتھ میں کاٹ دیتا. اور اللہ کے رسول نے وہاں ایک جو قاعدہ بتایا، سنو انما اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ ہلاک و برباد اس لیے ہوئے، اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، اس میں جب کوئی شریف آدمی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے لوگ چھوڑ دیتے. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اور اس میں ان میں جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا، گناہ میں ملوث ہوتا، غلطی ہو جاتی تو ان کو پکڑ کر کے جو سزا ہوتی اس کو سزا دیتے، مگر بڑوں کو سزا نہیں دیتے. اس لیے وہ لوگ ہلاک ہوئے، اور ہلاک ہونے کا یہ سب سے بڑا دروازہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہم تمام کو ہلاکت کے دروازے سے محفوظ رکھ، عدل و انصاف کے دامن کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.